السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، ہالی ووڈ فلم انڈسٹری ہو یا بالی ووڈ یا کوئی بھی اور فلم انڈسٹری، کسی گانے کی شوٹنگ ہو، کوئی کمرشل ہو یا کوئی بھی ایسا ایونٹ جو کہ سوسائٹی کے رویے اور سوچ پر اثر انداز ہوتا ہو، آپ نے ایک بات ہمیشہ نوٹ کی ہوگی کہ ان کے اندر لو ٹرائنگلز یعنی لو سٹوریز کو ضرور ڈالا جاتا ہے، جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے بغیر نہ تو یہ فلم مکمل ہوگی، نہ تو یہ سانگ اور نہ ہی کوئی کمرشل وغیرہ۔ ویسے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انہیں کھینچ کر کسی طرح سے ایڈجسٹ ضرور کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل فون یا چائے کے کمرشل کے اندر لڑکیوں کے ناچ گانے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ نیوز پیپر یا بل بورڈ کے اندر ان کی تصویریں لگا کر ڈبل میننگ باتیں لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کے میوزک ویڈیوز یا فلم کے اندر زبردستی لڑکا اور لڑکے کے پیار اور رومانٹک لو سٹوریز کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں، یا پھر لوگوں کی سوچ کو جان بوجھ کر ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب وہ کسی بھی حد تک اسے ایکسیپٹ کرنے لگے ہیں؟ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ دوستو، اس سب کا مقصد ہے سوسائٹی کو کرپٹ کرنا، اور اس حد تک کرپٹ کرنا کہ وہ یہ سب دیکھ کر بھی اسے ایک عام روزمرہ کی روٹین سمجھنے لگیں، کیونکہ یہ ٹرینڈز ہالی ووڈ یا ویسٹرن ملکوں سے نکل کر بالی ووڈ تک پہنچتے ہیں، اور انہی کو فالو کر کے پاکستانی فلم انڈسٹری اور میوزک انڈسٹری تک، جنہوں نے لوگوں کے دماغ سے عورت کا تقدس ہی نکال کر باہر کر دیا ہے۔ اسلام کی وہ عورت جسے گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کی، بنا ضرورت غیر مردوں سے بات نہ کرنے کی اور پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے کاموں سے اس کا دین سختی سے منع کرتا ہے، وہ ایک موبائل فون کی کمرشل پر بھی سر عام ناچتے ہوئے پوری دنیا کے اندر دکھائی جا رہی ہے۔ ہماری فلمز کے اندر جب تک لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے پیار محبت کا اظہار کر کے رومانٹک لو سٹوری یا لو ٹرائنگل نہ بنا لیں تو کوئی بھی فلم مکمل نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آخر ہم اس حد تک پہنچے کیسے ہیں کہ اس سب بے حیائی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ایکسیپٹ کرنے لگے؟ کیونکہ یہ سب کچھ ایک باقاعدہ ایجنڈا کے ذریعے ہوتا ہے، جسے سوچ سمجھ کر اس کے پیچھے موجود لوگ اسے سیٹ کرتے ہیں۔ کیوں اور کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ پروسیس یعنی ایک ایجنڈا کو سیٹ کرنا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ جب ایک ایجنڈا یا مقصد حاصل کرنا ہو، مثال کے طور پر ایک اسلامی ملک کی سوسائٹی کی سوچ کو کرپٹ کرنا یا بدلنا مقصد ہو، تو پہلے سوسائٹی کا برداشت یا صبر کے لیول کو ناپا جاتا ہے۔ جیسے کچھ سالوں سے عورتوں کو آزاد خیال بنانے اور گھروں سے باہر نکلنے کے لیے کئی NGOs جو فورن فنڈنگ یعنی ملک دشمنوں کی مالی اور پولیٹیکل مدد سے چلتی ہیں، انہیں استعمال کر کے میرا جسم میری مرضی کی تحریکیں چلائی گئی تاکہ مسلم سوسائٹی کا برداشت دیکھا جا سکے کہ یہ کس حد تک اس کو برداشت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب عورتوں کو میڈیا پر لا کر ایک پروڈکٹ کی طرح استعمال کر کے اپنا بزنس حاصل کرنے کا دھندا شروع کیا گیا، تو ایسے متنازع اشتہارات یا فلمز یا کوئی بھی متنازع پروموشنز کیے جاتے ہیں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس مسلم سوسائٹی کے لوگ کتنا بڑا انجیکشن برداشت کر سکتے ہیں، یعنی ان کے اندر کس حد تک بے حیائی کو برداشت کرنے کا مادہ موجود ہے۔ اس کے بعد اسی تھیم کو ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیا جاتا ہے، جس پر وہ تمام کنٹینٹ مثلاً گانے، فلمز اور کمرشلز کو پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ بل بورڈز کی صورت میں بھی تیار کرتے ہیں، جو کہ آپ کو گلی گلی اور ہر ایک روڈ پر لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس تھوڑی سی بے حیائی کو برداشت کر لیں تو یہ لوگ اگلی بار اس سے زیادہ بڑے تھیم کو سیٹ کرتے ہیں، یعنی پہلے اگر کوئی لڑکی شلوار قمیض کے اندر تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، تو اگلی بار وہ جینز اور ویسٹرن ڈریس کے اندر ہوگی، اور اس سے اگلی بار وہ شارٹس کے اندر، اور یوں یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا۔ یعنی کہ ایک بار آپ کو سیدھا زہر کا انجیکشن دے کر مارنا نہیں ہے، بلکہ تھوڑی تھوڑی ڈوز دے کر آپ کے جسم کے اندر زہر کو بھرتے رہنا ہے، اور وہ زہر ہے بے حیائی کا۔ اور آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے، کیونکہ بہت ساری کمرشلز ایسی ہیں جن کو بیچنے کے لیے لڑکیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، چائے کے دودھ کا ایڈ ہو، کریم سروس کا، موبائل فون یا ٹیلی کام کمپنیز کے پیکج کا، فلم سٹوری کے اندر کوئی لو ٹرائنگل ہو، یا پھر کسی گانے کے اندر برہنہ لباس کے اندر لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دکھانا، یہ سب کے سب اسی تھیم کے اثرات ہیں۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ اگر ان لڑکیوں کو دکھانا ضروری بھی ہے تو کیا ان کو ایسے لباس کے اندر یا ایسی تصویروں کے اندر دکھانا کیا ضروری ہے کہ جس سے اس پروڈکٹ کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو؟ جو یہ ثابت کرتا ہے کہ معاشرے کی سوچ کو ایک جگہ لے جانے کے پیچھے پوری ایک سوچ، ایک پلان، ایک ایجنڈا ہے جسے دنیا سے چھپایا گیا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے آپ کی غیرت پر حملہ کر کے اسے ختم کر دو، اور جو بھی اس غیرت کا مظاہرہ کرے اسے معاشرے کے اندر ان پڑھ اور جاہل یا پرانے دقیانوسی خیالات کا شخص بنا کر اس کی تذلیل کی جائے، اور یہی سب کچھ ہماری سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے۔ جو شخص لبرل سوچ نہ رکھتا ہو اس کو مولوی کہہ کر، یا تنگ نظر خیالات رکھنے والا ایک رچ قسم کا شخص کہہ کر معاشرے کے اندر اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو چکا ہے، فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے، ہر دوسرے گھر کے اندر طلاق یا گھریلو ناچاکی کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک اچھی ماں ایک اچھے معاشرے کو بناتی ہے، جبکہ اگر اس ماں کے آئیڈیل ایسے ہوں جو کہ ایسی بے حیائی کر رہے ہوں
یا پھر ایک باپ کی سوچ ایسی ہو تو اپنی اس فیوریٹ پرسنالٹی کی وجہ سے مرد اور عورت دونوں اس بے حیائی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اسی لیے یہ کام ایسے مشہور لوگوں سے یا کریکٹر سے کروائے جاتے ہیں جنہیں لوگ ہر طرح سے فالو کرتے ہوں۔ جیسا کہ پہلی بار لڑکا اور لڑکی کے حرام تعلقات کو انڈین سینما کے اندر فلم میں دکھایا گیا تو احتجاج کے طور پر کئی سینماز کو آگ لگا دی گئی۔ لیکن جب ان فلم انڈسٹری کے لوگوں نے ایسے مشہور لوگوں کو فلمز کے اندر لیا جنہیں لوگ سنتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے ذریعے ان فلمز کے اندر لو ٹرائنگل سٹوریز کو دکھایا گیا، جسے اسی عوام نے بعد میں قبول کر لیا جو کہ اس کے خلاف ہو کر سینماز تک جلا بیٹھے تھے۔ اس کے بعد یہ ٹرینڈ اس حد تک بڑھا کہ فلمز کے اندر ایٹم سانگز تک نکلنے لگے، جس کا تعلق برہنہ لباس کے اندر ڈانس، شراب اور دوسری ولگر حرکتوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے سیکشولی جذبات کو ابھارا گیا اور نتیجتاً بھارت دنیا بھر کے اندر ریپ کے کیسز کے اندر ٹاپ پر چلا گیا، جسے آج ہم پاکستانی فلم انڈسٹری کی صورت میں بھی آئٹم سانگز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ فلمز یہ لو ٹرائنگل سٹوریز آج ڈرامہ کے اندر بھی دکھائی جا رہی ہیں، اور ہر ڈرامہ تقریباً بس اسی ایک کہانی کے گرد گھومتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے پیار کا لو ٹرائنگل یا ان کی محبت کو ایک حرام ریلیشن شپ کی صورت کے اندر یا ایک ڈپریس ریلیشن شپ کی صورت کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ آپ انہیں پسند کرتے ہیں، اسی لیے آپ ان کے خلاف نہ بولیں گے اور نہ ہی ان پر تنقید کریں گے، بلکہ اسے آسانی سے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اسی لیے پوری فیملی ٹی وی اور انٹرنیٹ پر بیٹھی ان حرام تعلقات کو دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے۔ ان ڈراماز کے تو نام بھی رکھے جاتے ہیں عشق نامحرم جیسے، یعنی نام بھی ایسے جو کہ نام سے اسلامی حدود کو توڑ رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ ڈراماز کے اندر تو وہی کچھ دکھایا جاتا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایکچوئل میں ہو رہا ہے، تو کیا ہم یہ سب کچھ دکھانا بند کر دیں؟ جس پر سوشلسٹ کا یہ ماننا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر برائی چوراہے پر یا مجمع میں کھڑے ہو کر حل کرنے کے لیے بالکل نہیں ہوتی، بلکہ اس پر پردہ ڈالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس گناہ سے معاشرے کو مزید موٹیویشن نہ ملے ایسے گناہ کرنے کے لیے جو کہ پہلے موجود ہی نہیں تھے۔ لیکن ان گناہوں کا واحد حل ہے اس گناہ پر شرمندہ ہو کر استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، کیونکہ وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور ویسے بھی انسان فرشتہ تو ہے نہیں، اسی لیے اس سے بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ گناہ کے بعد شیطان کی طرح غلطی پر اکڑ کر اور مغرور ہونے کی بجائے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی طلب کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بار ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور مجھ سے زنا ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ امام علی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا، اے عورت جاؤ اور استغفار کرو، اللہ معاف کرے گا، اور کسی سے اپنے اس گناہ کا ذکر مت کرنا۔ دوسری بار وہ عورت پھر آئی اور دوبارہ یہ بات کہی کہ حضور مجھ سے زنا ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے ایک بار پھر فرمایا کہ اے عورت جاؤ استغفار کرو اور کسی سے اس کا ذکر مت کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جب تیسری بار اس عورت نے امام علی علیہ السلام سے آ کر یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ تمہیں ٹال دوں، مگر اب مجبوراً مجھے تمہیں سزا دینا پڑے گی، تم پر حق جاری کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا تو بہت مہربان ہے اور وہ معاف کرتا ہے۔ دوستو، برائی کا ذکر عام مجمع کے اندر بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، کیونکہ ہم سب دن بھر کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ضرور کرتے ہیں، مثلاً جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، کسی کا دل دکھانا، مظلوموں کا حق دبانا وغیرہ، لیکن ہمارے ہر ایک گناہ پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے اور ہر ایک گناہ کی سزا ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ سچے دل سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ جبکہ اگر ہر ایک برائی کا ذکر سوسائٹی کے اندر ہونے لگے تو یہ معاشرہ کہاں جائے گا جو کہ پہلے سے ہی آلودہ ہو چکا ہے؟ اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا اس ویڈیو کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ میری باتوں سے ایگری کرتے ہیں تو اسے انفارمیشن کے طور پر یا اویئرنیس کے طور پر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔